اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ پیغمبر نے تو اپنے جانشینوں کا نام بتایا ہی تھا، ایک ساتھ بتا دیا تھا سب کا نام۔ دوسرا انتظام مذہب کی طرف سے یہ رہا کہ ہر جانے والا امام جانے سے پہلے اپنے بعد ہونے والے امام کا نام بتا کے تعارف کرا کے اس کی صفتیں بتا کے جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی گڑبڑی پھیلی اور پیدا ہوئی، بہت سے لوگ بیچ میں کٹتے چلے گئے۔ جو 12 کی تعداد پیغمبر نے بتائی تھی یا تو بگاڑ دی لوگوں نے، یا کوئی اپنا کینڈیڈیٹ اس میں شامل کر دیا، یا 20 سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنا قوی انتظام ہونے کے بعد اگر اللہ کی طرف سے اتنا قوی انتظام نہ ہوتا تو دنیا معصوم رہبروں سے مایوس ہو جاتی۔ انبیاء کے صفوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء نے آج نے بعد میں آنے والے نبیوں کی خبر دی اور ان کا تعارف کرایا۔ چونکہ سلسلہ ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے یہ تھا، لہذا یہ انتظام قدرت ہے کہ کہیں سے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کہیں سے کوئی کمی نہیں رہ جائے، کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ بھائی ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے بعد کون امام ہوگا۔ ہم نے تو کربلا میں دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، ایک نوجوان بچے، ایک بچہ بچا۔ تو ہم کس کو مانیں اور کیا کریں؟ لہذا شروع سے لے کے اور آخر تک ایک سلسلہ تو وہ جو پیغمبر نے بتایا، اور ایک سلسلہ وہ ہے جو امام نے اپنے بعد والے امام کو بتایا، کبھی کبھی آگے تک بتایا۔ کتابوں میں وہ تفصیلات موجود ہے۔ رفتہ رفتہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اور آج باری امام رضا علیہ السلام کی ہے۔ جیسے پیغمبر باقاعدہ وصیت کرتے تھے، وہ کیا اور بتایا، جگہ جگہ تعارف کرایا۔ اپنے بعد والے وصی کے لیے اور جانشین کے لیے۔ ویسے بگڑے ہوئے حالات میں بھی ہمارے ائمہ نے اپنے بعد والے کا تعارف کرا ہی دیا۔ بعد والا ممکن ہے جوان رہا ہو، اور بعض جگہ بعد والا چھوٹا بچہ رہا ہو سن کے اعتبار سے۔ اور آپ نے بیانات میں غور کیا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو مومنین تھے اس زمانے میں وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے بعد کون ہوگا، لیکن گھر میں بچے تو کئی ہوا کرتے تھے کبھی کبھی، تو اس میں سے کون سا بچہ حجت خدا ہے وہ بھی بتاتے تھے۔ امام بھی، ان کے چاہنے والے مومنین بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ امام کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ امام کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ امام نہیں ہوتا۔
صاحب فضل و کرامت تو ہو سکتا ہے، وہ صاحب شرف بھی ہے، صاحب علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام اسی کو مانا جائے گا جس کی طرف پہلا والا امام نشاندہی کر جائے۔ مولا علی کے بعد امام حسن تھے، امام حسین تھے، سب تھے، خود مولا کائنات امام حسن امام حسین ہیں، تو 3 افراد ہیں، لیکن مولا نے بتایا کہ نہیں میرے بعد امام حسن ہیں، اور بھی بچے ہیں، پورا گھر بھرا ہوا بچوں سے، مولا کے سرانے آخری وقت میں پورا گھر بھرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور جوان بچے بھی ہیں، محمد حنفیہ ہے، حضرت عباس ہے، ان کے بھائی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، سب مولا کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن بھی امام حسین بھی ہیں، لیکن امامت کی وصیت جس کے بارے میں کی امام حسن علیہ السلام تھے، اور پورے کنبے کو جس کے حوالے کیا امام حسن علیہ السلام تھے، تو اس قدر احتیاطی قدم ہے جس کو قدم امامت و ولایت کہتے ہیں ہم، کہ اس میں کسی کو شکوہ کرنے کا موقع نہیں کہ صاحب حجت تمام نہیں ہوئی، ہم کو نہیں معلوم ہوا، ہم کیا کریں، ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا۔ اب ہر ایک کے سامنے تو غدیر والا واقعہ نہیں ہوا، لیکن وصیت والا واقعہ ہوا، پوچھنے والوں کو بتایا اور تعارف کرایا۔ عبد الرحمن ابن حجاج کہتے ہیں کہ اوصى ابو الحسن موسیٰ بن جعفر الی ابنہ علی، یہ بیان انوار کی حدیث ہے جو آپ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن ابن حجاج فرماتے ہیں کہ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر، ابو الحسن پکارنے کا نام ہے، موسیٰ بن جعفر یعنی موسی کاظم علیہ السلام نے وصیت کی الی ابنہ علی، آپ نے اپنے بیٹے علی یعنی علی رضا علیہ السلام کے لیے وصیت کی یہ ہیں، وہ خالی وصیت نہیں کی، کتب لہ کتابا اشہد فیہ 60 رجلا من وجوہ اہل المدینہ، پھر ایک نوشتہ بھی لکھا، کہیں کہیں یہ بھی ملے گا آپ کو، بھی کام تو پیغمبر بھی یہی کرنے والے تھے، اور آپ نے آخری وقت میں کہا بھی تھا کہ لا مجھے قلم دعوات دے دو، میں ایک ایسی تحریر تم کو لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ اگر پیغمبر کو قلم دعوات دے دیا گیا ہوتا اور پیغمبر لکھ دیتے وہ تحریر جس میں بھٹکنے سے بچنے کی بات تھی، گمراہ ہونے سے بچنے کی بات تھی، تو کوئی اختلافی رونما نہ ہوتا، وہیں نہ کسی میٹنگ کی ضرورت تھی، نہ اوس و خزرج کو لڑنے کی ضرورت تھی، نہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہونے کی ضرورت تھی، نہ بہت دیر تک پیغمبر کا لاشا پڑا رہتا، سارے کے سارے مسلمان وہیں اکٹھا ہوتے اور وہ تحریر سامنے رکھ دی جاتی کہ دیکھو بھٹکو نہیں، گمراہ نہ ہو۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ تحریر نہ لکھی گئی نہ پیغمبر کی بات کو مانا گیا، یہ تاریخ کا ایک داغ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا لکھتے کیا نہ لکھتے، مگر اتنا تو ثابت ہے کہ پیغمبر وہ لکھتے جس سے گمراہی ختم ہو جاتی، یہ تو اس میں ہے جو حدیث نقل ہوئی ہیں بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں بھی، اس میں یہ لفظ ہے کہ ائتونی بقلم و دوات، مجھے قلم دعوات دو، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ ایک تحریر لکھ دوں کہ لن تضلوا بعدی، اس تحریر کو دیکھ کے کہ تمہارے سامنے تحریر ہوگی تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس حدیث سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ پیغمبر قیامت تک کی گمراہی سے بچنے کے لیے امت کے لیے ایک انتظام کر کے جانا چاہتے تھے تحریری شکل میں۔ کس کا نام لکھنا چاہتے تھے، جب لکھ جاتی تو پتہ چل جاتا لوگوں کو، لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ البتہ وہ سارے اشارے کے نار صراحتیں ذوالشیرہ سے غدیر تک موجود ہے، پہچاننے والے عرفان رکھنے والے سب پہچان جاتے ہیں، لیکن یہ آخری کیل ہوتی
یہ آخری حجت ہوتی. تو جس کو موقع ملا لکھنے کا اس نے لکھا. امام میں موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ وہاں سے بھی کٹ گئے. کچھ لوگ امام جعفر صادق السلام سے کٹ گئے، انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانا. اور وہ پھر اسماعیلی جو ایک طبقہ ہے وہ امام جعفر صادق السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے جناب اسماعیل کو امام مانتا ہے. وہ ان کی طرف نہیں آئے، ساتویں امام کی طرف نہیں آئے، وہ کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو بتانے کے بعد وہ ہٹے اور کٹے. یہاں بھی بتانے کے بعد، نام صراحت سے لکھنے کے بعد، گواہیاں دلانے کے بعد بھی لوگ کٹ گئے. تو کچھ لوگوں نے ساتویں امام تک مانا، آٹھویں کو نہیں مانا. وہ آپ کیا نہ پائے جاتے ہوں، وہ واقفیہ کہے جاتے ہیں. وقف، توقف، وہیں ٹھہر جانا، وہیں ٹھہر گئے، اس کے آگے نہیں. ساتویں امام پر ٹھہر گئے. وہ واقفیہ فرقہ ہے، جس کے پاس پیسہ تھا وہ پیسہ لے کے بیٹھ گیا، اس میں لا کے نہیں دیا. اس میں بہت سارے کھیل پیسوں کے بنا پر بھی ہوئے ہیں. یہ کام بھی ہوا ہے، جس کے پاس تھا جو لے کے بیٹھ گیا وہ. ورنہ کیا ہوتا کہ ایک امام کے بعد جو امام ہے وہ زندہ ہے، جو حجت خدا ہے، وہاں پیسے جاتے اور وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرتا. تو کچھ لوگ پیسے لے کے بیٹھ، تاریخ میں ایسے لوگوں کے نام ملیں گے، نہیں دیا انہوں نے. اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو تاریخ میں ملیں گے جو خالی پیسے لے کے نہیں آئے، پیسوں کے ساتھ سوال لے کے بھی آئے. سوال مل گیا، سوال کا جواب مل گیا تو پیسے دیے، اور سوال کا جواب نہیں ملا تو وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اس جگہ چلے گئے کہ جہاں سوال کا جواب ملا. بعض واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ آنے والے درہم و دینار لے کے آئے امام کے پاس، اور کسی نے ان کو دوسرا راستہ بتا دیا کہ وہاں جائیے. تو انہوں نے کہا کہ فرمائیے کیا بات ہے کہ ہم کچھ رقم لے کے آئے ہیں، کہ دے دیجئے، کہ نہیں کچھ سوال بھی لے کے آئے ہیں. پھر سوال کی بات آ گئی اور جواب کی بات آ گئی تو اس میں علم کی پرکھ ہوگی. جب علم پرکھا جائے گا تو امام سمجھ میں آئے گا، لیکن بغیر علم کے امام نہیں. جب وہاں جواب نہیں ملا تو چل دیا وہاں سے اٹھ کے. پھر وہاں آئے کہ جہاں جواب ملا، جواب ہی نہیں ملا، شان امامت والا جواب ملا. جو پیسے لے کے آئے تھے اس کے بارے میں امام نے کہا کہ یہ تو تم لے کے آئے ہو، اور وہ جو چھوڑ کے آئے ہو وہاں تھیلی میں وہ بھی تو لاؤ. یہ سوال جو تم نے کیا ہے، خالی اتنا سوال کیا، جو نہیں لکھا اس کو بھی جواب لے جاؤ. یعنی امام بے لکھی تحریر بھی پڑھ لیتا ہے، جو تھیلی لے کے نہیں آیا چھپی اس کو بھی پڑھ لیتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے جواب میں اور انداز میں اور سلوک میں امامت کی شان ہے تو اس نے امام کو مانا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ واقعات ہوئے ساتویں امام کے زمانے میں. آٹھویں امام کا زمانہ آیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے ساتویں امام تک تو مانا، آٹھویں کو نہیں مانا. وہ واقفیہ کہلائے، ٹھہر جانا، وقف، اسی جگہ ٹھہر جانا، اس کے آگے نہیں بڑھے وہ. جبکہ امام نے اپنے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے وصیت کی. وہ کتب لہ کتاباً، تحریر بھی لکھی، نوشتہ بھی لکھا. وہ شہدا فیہ 60 رجلاً من وجوہ اہل المدینہ، اور اس پہ مدینے کے 60 نامور لوگوں کی گواہیاں دلوائیں. پکا کام بالکل، کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بیٹے میرے بعد امام ہیں، اور تحریر لکھی انہوں نے. اور تحریر لکھنے کے بعد کہ تم لوگ گواہی دو کہ میں کہہ رہا ہوں یہ. تو انہوں نے گواہی دی. تو یہاں ہمارے اور آپ کے ساتویں امام نے پکا کام کیا کہ بولے بھی اور لکھوا بھی دیا. اگر ایسا پکا کام نہ ہوتا تو اور بھی بہکنے والے. دوسری روایت ملتی ہے کہ عن حسین ابن شبیر اقام لنا ابو الحسن موسیٰ بن جعفر ابنہ علی. حسین ابن شبیر کہتے ہیں
کہ ہمارے لیے ابوالحسن موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے علی کو یعنی علی رضا کو قائم مقام بنایا اپنا، کما اقام رسول اللہ علی علیہ السلام یوم غدیر خم، اس طرح سے امام بنایا اور اپنا قائم مقام بنایا جس طرح مولا کائنات کو پیغمبر نے غدیر خم میں اپنا جانشین بنایا تھا، کچھ اس طرح کا انداز تھا، یعنی اتنا مجمع نہیں تھا۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ امام 7ویں امام نے 8ویں امام کو اس طرح سے اپنا جانشین بنایا اور اپنا قائم مقام بنایا اور اپنا وسیع و خلیفہ اور نائب بنایا کہ جیسے مولا کائنات کو پیغمبر نے بنایا تھا۔ فقال لہو یا اہل المدینہ او قال یا اہل المسجد، اور منانے کے بعد آپ نے کہا کہ اے اہل مدینہ یا اے اہل مسجد، مسجد میں رہے ہوں گے، دونوں روایتوں میں دونوں جملے ہیں کہ اے اہل مدینہ، اے مدینے والو، یا اہل المسجد او قال یا اہل المسجد، یا یوں کہا کہ اے اہل مسجد، اے مسجد والو، ھذا وصی من بعدی، یہ میرا بیٹا میرے بعد میرا وصی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو کوئی کسر تعارف میں نہیں چھوڑی، بتانے میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہے کہ کوئی کہے گا صاحب ہم نے نہیں مانا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا۔ اب ظاہر کہ مسجد میں جتنے لوگ رہے ہوں گے مدینے والے ہوں گے، ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا بیٹا، تو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا تعین بعنوان امام آپ نے فرمایا اور اعلان فرمایا اہل مدینہ کے سامنے، اہل مسجد کے سامنے۔ اب اہل مسجد اہل مدینہ یہاں سے نکل گئے ہوں گے تو جگہ جگہ بتایا ہوگا، اگر نہیں بتایا تو یہ ہمارے آپ تک روایت پہنچی کیسے؟ یہاں تک روایت پہنچی تو اب تو بتا دیا کہ یہ ہیں۔ اب وہ صفات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کچھ صفات امام کے ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، غریبوں کی امداد ہے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو جان لینا ہے، علم امامت سے کچھ شان امامت، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ اور امام علی رضا السلام کا دور تو وہ دور گزرا ہے کہ ایسا سابقہ کسی امام کو نہیں ہوا۔ بنی عباس کے وقت کے بادشاہ، جو بہت گولڈن پیریڈ بنی عباس کا مانا جاتا ہے، ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے آپ کو اپنا ولیعہد بنایا۔ سب جتنی رضوی سادات ہیں سب کو معلوم ہوگا، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے سادات ان کو معلوم ہے، لیکن تاریخ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو اس نے اپنا جانشین بنایا۔ ایک تفصیل ہے اس کی، بہت وسطی کی اور کیا کیا۔ بہرحال تو تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا کہ امام کو محل میں جا کے رہنا پڑا، شادی بھی کر دی اپنی بیٹی سے، تو امام بادشاہ کے داماد بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جانشین بھی ہو گئے۔ اب رہیں گے کہاں؟ محل میں۔ لیکن محل میں رہنے کے بعد بھی امامت کی شان نہیں گئی۔ جب اس نے پہلی دعوت کی ہے جانشینی والی، بہت بڑی پارٹی جس میں اچھا اچھا کھانا چنا گیا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ چلا کہ ہر کرسی کے پاس ایک غلام کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ کی دعوت ہے بھائی، بنی عباس کے بادشاہ کی۔ اس زمانے تک درہم و دینار کا سیلاب آ چکا تھا بنی عباس کے ہاں، بہت پیسہ ہو گیا تھا مسلمانوں کے پاس، خاص کر جو بادشاہ وقت تھا۔ تو جب وہ ایسا فنکشن کرے گا تو کتنا خرچہ کرے گا اور کیسا کیسا کھانا پکا ہوگا۔ ہمارے آپ کی دعوت ہوتی ہے، سرونٹ لا کے سرو کرتا ہے، ایک سرونٹ کئی ایک کو دیکھتا ہے، وہاں ہر آدمی کے پیچھے ایک غلام کھڑا ہے کہ کوئی کسی کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ امام بھی آ کے بیٹھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں شان امامت دکھانی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں جلوہ امامت دکھانا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سیرت پیغمبر کو پیش کرنا ہے۔
ورنہ تاریخ کچھ کا کچھ لکھ بیٹھے گی، کہہ دے کہ صاحب جا کے بادشاہ کیا بدل گئی ہے، نبوت کی وہ شان نہ رہ گئی، امامت کو جلوہ نہ رہ گیا، وہ بات نہ رہ گئی۔ یہی وہ مقام ہے، بڑا دربار، جانے کتنے کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک عہدیدار، اور اس میں امام کا مقام تو درمیان میں رہا ہوگا نا، جو کرسیاں لگی ہوں گی وی آئی پی کرسیوں میں جو کرسی لگی ہوگی امام کی ہوگی وہ، کیونکہ اس نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ مگر امام کا طریقہ کیا تھا؟ امام کا طریقہ وہی تھا جو تمام اماموں کا تھا، امام کا طریقہ وہی تھا جو پیغمبر کا طریقہ تھا۔ آپ تو کہ یہ کھڑے کیوں ہیں میرے پیچھے سب؟ یہ کہے حضور یہ غلام ہے، کہ ہماری جد کا طریقہ یہ تو نہ تھا کہ غلام الگ کھڑا ہو اور ہم الگ کھائیں، آؤ غلام تم بھی بیٹھو میرے ساتھ۔ بھرے دربار میں شہنشاہیت کی ناک رگڑ دی امامت نے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، شاہی تمکنت پر بجلی گر پڑی۔ یہ غلام ادھر ادھر بیٹھ کے کھانے والے کہا نہیں، میرے جد کا طریقہ یہ نہیں ہے، میرے ننہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں کہوں گا حضور آپ کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی، یہ کس کو بلا رہے ہیں آپ؟ کہ اس کرسی کی مجھے طلب کب تھی؟ اللہ نے جس منصب پر ہمیں فائز کیا ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، حاجت مندوں، مدینے میں تب بھی، یہاں بھی جہاں تک ممکن تھا کرتے تھے۔ روایت میں کہ حدثنی ابو محمد الغفاری قال لزمنی دین ثقیل، ابو محمد غفاری کہتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا بھاری قرضہ ہو گیا۔ فقلت مال القضاء غیر سیدی و مولایا ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس قرضے کو کون ادا کرے گا؟ میرے پاس تو ایک ہی سہارا ہے، وہ امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ چاہنے والا تھا، ایسا ویسا نہیں تھا جیسے ہم آپ کہتے ہیں نا ہر مشکل میں سہارا علی ہے، کوئی مصیبت آئے میں مطلب پکارتے ہیں اور مشکلیں حل بھی ہو جاتی ہیں، مشکل کچھ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چاہنے والے اس وقت بھی ایسی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا بھاری قرضہ ہو گیا، میں ادا نہیں کر سکتا تھا۔ فقلت مال القضاء غیر سیدی و مولایا ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا، اس کو ادا کرنے کے لیے اس قرض کو میرے پاس تو سوائے علی رضا کے کوئی سہارا نہیں ہے۔ فلما اصبحت اتیت منزلہ، صبح کو میں ان کے گھر گیا۔ فاستاذنت، تو میں نے وہاں اجازت طلب کی حضور میں آ سکتا ہوں؟ فاذن علی، انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ اندر۔ فلما دخلت تو قال علی، جب میں ان کے قریب گیا تو قال علی ابتداءً، جاتے ہی مولا نے مجھ سے کہا، مجھے نہیں کہنا پڑا، ان کے گھر گیا لیکن جب اندر داخل ہوا میں تو میں اپنی حاجت کہتا ہے، مجھے نہیں کہنا پڑا۔ قال علی ابتداءً، امام نے شروع کیا کہنا، یا ابا محمد، یا ابو محمد غفاری، قد عرفنا حاجتک وعلینا قضاء دین کا، ہم تمہاری ضرورت پہچان گئے۔ بتایا نہیں انہوں نے کہ میری کیا ضرورت ہے، میں کیوں صبح صبح آپ کے پاس آیا ہوں؟ اسی کو کہتے ہیں شان امامت۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں، وہ تو جانتا ہے، پھر بھی ہمارا دل تڑپ جاتا ہے کہنے کے لیے۔ چارہ گر کوئی نہیں اس خالق دل کے سوا، پھر بھی کیوں سب کو دل مجروح دکھلاتے ہیں ہم۔ چارہ گر کوئی نہیں اس خالق دل کے سوا، پھر بھی کیوں سب کو دل مجروح دکھلاتے ہیں ہم۔ آدمیت کا تقاضا کہہ لیا جائے اسے، ورنہ مجبوروں کے آگے رو کے کیا پاتے ہیں؟ آدمی ہے، دل اس کا بھر آتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، جب جیسے ہی میں اجازت کے اندر داخل ہوا، فاذن علی فلما دخلت قال علی ابتداءً، شروعات انہوں نے کی گفتگو کی، یا ابا محمد قد عرفنا حاجتک، یا ابو محمد میں تمہاری ضرورت پہچان گیا، وہ علینا قضاء دینک، میرے اوپر ہے، میں تمہارے قرض کو ادا کروں گا۔ جان گئے کہ قرضہ اس کے اوپر ہے، بتایا نہیں اس نے۔ فلما امسینا، یہ وہیں رہے شام تک۔ فرماتے کہ شام ہوئی، عطا بطعام للافطار، روزے سے رہے ہوں گے یہ، تو افطار کے لیے کھانا لے کے امام اندر سے آئے باہر۔ سیرت و کردار کی جھلکیاں سنیے،
ہمارا امام کیا تھا اور ہمیں کیا بنانا چاہتا تھا اور کیسا بننا چاہیے ہم کو۔ ظاہر ہے کہ وہ غیب عالم تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کردار کی جھلکیاں جو ہیں اخلاق کی یہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ شام کو امام آئے اندر سے باہر، فلما امسینا اتی بطعام للافطار، افطار کے لیے وہ کچھ کھانا لے کے آئے، فاکلنا، ہم نے کھایا، فقال یا محمد تبیت و تنصرف، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محمد بتاؤ تم رات یہیں گزارو گے یا گھر جاؤ گے واپس؟ دن بھر تو تھے وہیں امام کے یہاں۔ فقلت یا سیدی، ابو محمد کہتے کہ میں نے کہا میرے سید و سردار، ان قضیت حاجتی، اگر میری ضرورت پوری ہو گئی، فالانصراف احب الیہ، تو میں گھر جانا زیادہ پسند کروں گا۔ جس کام سے آیا تھا میں، اگر وہ کام میرا بن جائے تو میں گھر چلا جاؤں گا، نہیں بنا تو پھر سوؤں گا یہاں۔ یہ اس میں نہیں ہے کہ سوؤں گا، بلکہ اس میں سے نکلتی ہے یہ بات، اگر میرا کام بن گیا تو میں گھر جانا زیادہ پسند کروں گا۔ فتناول علیہ السلام من تحت البساط قبضۃ، امام نے جو بساط بچھی ہوئی تھی وہاں، جو فرش بچھا ہوا تھا، اس کے اندر ہاتھ ڈال کے ایک مٹھی میں کچھ نکالا، ایک ہی مٹھی، دو تین نہیں، ایک ہی بار میں کچھ نکالا امام نے، من تحت البساط قبضۃ، ایک مٹھی، فدفع الیہ، اس کو امام نے مجھے دے دیا کہ یہ لو جاؤ گھر۔ فخرجت ودنوت من السراج، میں نکلا اور شام ہو رہی تھی نا، تو چراغ کے پاس لے جا کے میں نے دیکھا کہ کیا ہے یہ، ہوتا ہے نا بھائی، یہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، سب کرتا ہے، ضرورت بھر ملا کے نہیں، کرایہ بھر ملا کے نہیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہم جیسے کمزور دل لوگ یہ کام کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں کیا ہے اس میں۔ فدنوت من السراج فیضاً ہے دنانیر حمر و صفر، اس میں کچھ پیلے اور لال رنگ کے دینار تھے، وہ ساتھ کو چراغ کے سامنے لا کے دیکھا۔ فاول دینار وقع بیدی ورأیت نقشہ، پہلا دینار جو میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے اس پر نقش دیکھا، کچھ اس پر لکھا کیا ہے، تو دینار پر کیا لکھا ہوگا؟ اس وقت سکہ ہوگا نا، اسی وقت کا نام لکھا ہوگا، جس زمانے کا سکہ، جس کا سکہ چل رہا وہی لکھا رہتا، ہر زمانے کا پرانے سکے نکلتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ورأیت نقشہ کانا علیہ، اس پر جو نقش تھا میں نے اس کے دیکھا، اس پر نقش کیا تھا؟ یا ابا محمد الدنانیر خمسون، اس پر لکھا تھا اس کے اوپر کہ اے ابو محمد یہ 50 دینار ہیں، 26 منہا لقضاء دینک، اس میں سے 26 تمہارے قرض کے بھرنے کے لیے ہیں، اس پر لکھا تھا اس سکے پر۔ وہ 24 اور 24 لنفقت عیال کا، 26 قرضہ بھرنے کے لیے ہے، اور 24 تمہارے بال بچوں کے اہل و عیال کے لیے نفقے کے لیے ہے، لے جا اس کو۔ کیا کہنا، مراد پوری ہو گئی۔ امام کو معلوم تھا کہ 26 کا قرض دار ہے، یہ پوچھا نہیں تھا۔ ہم الحمدللہ ایسے امام کو مانتے ہیں جو بغیر بتائے ہوئے دلوں کا حال جان جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے لے کے گھر چلے گا۔ فلما اصبحت فتشت الدنانیر، کہتے ہیں کہ جب میں صبح گھر گیا تو میں نے دینار کو نکال کے دیکھا، بھائی اپنا کام تو کر لوں، تو میں نے دیناروں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ فلم اجد ذالک الدینار، وہ والے دینار اس میں نہیں ملا جس پر لکھا تھا کہ اے ابو محمد کہ تمہارے قرض ادا کرنے کے لیے اتنا ہے اور اس کے لیے اتنا ہے، وہ اس میں نہیں مل رہا، ڈھونڈ رہا بیچارہ، وہ ہیں 50، وہ والا نہیں مل رہا اس کو۔ فلم اجد ذالک، وہ والا نہیں ملا۔ وَإِذَا هِيَ لَا يَنقُصُ شَيْئًا، لیکن وہ نہیں ملا، مگر یہ 50 کے 50 تھے، اس میں سے کچھ کمی نہیں ہوئی۔ اور پرور ہیں، اس طرح سے بشارت بھی ان کو ہوگی کہ تمہارا سب کچھ ہے موجود اس میں، اور ان کو مال بھی مل گیا۔ تو امام وہ ہے جو ڈھونڈ کے کام کرتا ہے، ہم لوگ کی طرح نہیں ہے کہ دروازہ کھلا ہے کوئی فقیر آئے تو ہم دیں۔ یہ سلیقہ حضران گرامی سکھایا ہے۔ دوسرے اماموں کے تذکرے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ راتوں کو اٹھ کے، ان کا بھی تذکرہ ہے، امام علی رضا صاحب کا بھی تذکرہ ہے کہ اندھیری رات میں آپ فقیروں کو اور غرباء اور مساکین کو تلاش کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔